الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رحمت سے ہم سے پہچانا جاتا ہے اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. اتنا استاد کامل ہوگا اتنا اس کے شاگرد منفرد ہوگا. نبی علیہ السلام اس دنیا میں معلم اعظم بن کے تشریف لائے. ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. مرشد اعظم بھی تھے، معلم اعظم بھی تھے، تو آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور آپ نے ایک ایسے جماعت تیار کی کہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت. چنانچہ انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ اور انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت سب سے اعلیٰ. اگر ان سے اعلیٰ مخلوق کا کوئی اور حصہ ہوتا تو اپنے محبوب کے لیے اللہ ان کو صحابی بنا دے. یہ جو صحابی کا بننا ہے یہ اختیار کی بات نہیں ہے، اللہ نے چنا دیا. ایک باپ اگر گورنر ہو اور اسے بیٹی کا جہیز تیار کرنا ہو تو فرنیچر بھی اعلیٰ، زیورات بھی اعلیٰ، کپڑے بھی اعلیٰ، جہیز کی ہر چیز اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ صاحب اختیار بھی ہے اور مال پیسے کی بھی فراوانی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز اعلیٰ چلی. چنانچہ ان کے جو صحابہ تھے وہ سب سے اعلیٰ، جو ان کی بیویاں تھیں وہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ جی نے فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی السلام کی بیویوں تم تمہارے جیسے دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. تم تو قسمت والی ہو، تم تو اتنی پاک ہو تمہیں نبی السلام سے کتنا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد. اگر ازواج مطہرات کی پاکیزگی کو دیکھنا ہو تو نبی السلام کی پاکیزگی کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کن کے ساتھ جوڑا. یہ اللہ کا چنا ہوتا. چنانچہ صحابہ کرام سے اللہ کو بھی محبت، اللہ کے دین کو بھی محبت. اللہ کی محبت کا تو یہ حال ہے کہ ایک جگہ کافروں نے صحابہ کو پاگل کہا. قرآن مجید کے اطلاع میں ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. قالو یہ کہتے ہیں انؤمن ہم بھی ایمان لائے کما آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. تو کافروں نے صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ نے سجرے کو روک کے اگلے سجرے میں جواب نہیں دیا. وہی فصلا انہم هم السفہاء، یہ خود پاگل ہے ولکن لا یعلمون. جب آپ نے کسی حصے پر کوئی بات کرے تو بندہ رک نہیں سکتا. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا کہ صحابہ ان کے لیے حصے تھے کہ جب کافروں نے ان کو بیوقوف کہا تو اللہ نے جواب میں فوراً اسی آیت میں ان کو بیوقوف فرما دیا.
کہ صحابہ کرام نے ایسی مقدس جماعت تھی کہ جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے، شیر چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پہ بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب اونچی تلاوت کرتے ہیں نا تو گھوڑا بلکنے لگ جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ دے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے کہ میں ذرا جہر سے پڑھوں، پھر پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بلکنے لگ جاتا ہے، پھر آہستہ پڑھتے ہیں پھر ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان سے دور آسمان کے اوپر واپس جا رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوئے، یہ روشنیاں کہاں سے آ گئی؟ چنانچہ صبح اٹھے تو نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری تفصیل سنائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کچھ روشنیاں تھیں جو دور آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے کہ تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ جن حضرات کے اندر اتنا اخلاص تھا، اتنا ایمان جن کا عامل تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے سب اتر آتے تھے، وہ مقدس جماعت نبی اسلام کے شاگردوں کی۔ اللہ کے پاس سب کو اتنی محبت کی کہ جنگ عہد میں ایک صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام ان کو ایک ایک تیر پکڑاتے تھے اور فرماتے تھے علم خدا کا امی بازی، کافروں کے اوپر تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یعنی نبی اسلام کو اتنے تو وہ پیارے تھے نا کہ نبی اسلام تم سے میرے ماں باپ قربان۔ کیسے خوش نصیب لوگ۔ پھر دیکھیں کہ زبان میں نبی اسلام ارشاد فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بات اس کی، تو صحابہ فوراً یہ سن کے کہتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو کتنی اللہ کے ہاں قرب کمایا انہوں نے، نیکیاں کمائی نبی علیہ السلام کی یہ ذکر واقع۔ تو صحابہ کی جماعت پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے انبیاء کے بعد اعلیٰ جماعت ہے۔ ایک ساتھی سے نابینا، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھے اور من کی آنکھوں سے بینا تھے۔ وہ نبی اسلام کے پاس آئے تھے کوئی بات پوچھنے کے لیے۔ نبی اسلام کے پاس کفار مشرکین بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے اور نبی اسلام ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اب اندھے کو تو پتہ نہیں چلتا کون بیٹھا ہے کیا صورت حال ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنی بات کرنی شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو تھوڑی دیر انتظار کروایا کہ میں ان کفار کی بات پہلے سمیٹ لوں پھر میں تم سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر اگر جلدی زکام کے مریض کو چیک کر رہا ہو نا اور کینسر کا مریض آ جائے تو وہ جلدی زکام کے مریض کو چھوڑ دیتا ہے، کینسر کے مریض کو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کی بیماری جان لیوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، آپ کبھی بھی عالم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مشرکین کو ایمان کی دعوت دینا ضروری کام ہے، مگر وہ نبینا ادھر سے سوال کر کے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو چپ کروایا تو اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دی۔ اب وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، یعنی وہ اندھے صحابی اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے کہ ان کی وکالت اللہ نے کی اور اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے اس سے بے اعتنائی کیوں رکھی۔
یہ صحابہ کی جماعت اللہ کو کتنی پیاری تھی، ان کی قسمت دیکھیے کہ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں عام فرما دی۔ چنانچہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نام لے کر ان کو جنت کی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ امتحان لینے والا کون؟ اللہ، اور اس نے دلوں کو چیک کیا۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں امتحان ہوتے ہیں تو کبھی اندر سے کبھی باہر سے ممتحن آتا ہے، مگر صحابہ کا ممتحن اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقویٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا امتحان اللہ نے لیا اور ان کے دلوں کو پرکھا کہ ان کا تقویٰ ہے یا نہیں۔ اب جب اللہ علیوں کی ذات الصدور دلوں کو دے گئی تو پھر اللہ کا فیصلہ تو درست ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْزَمَمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے ان کو تقویٰ کے اوپر جمائے رکھا اور ان کو یہی بات اچھی لگتی تھی اور یہی بات سچی تھی۔ وہ میرے محبوب کے شاگرد تھے، ان کو یہ سچا تھا کہ وہ ہر حال میں تقویٰ کے اوپر جمے رہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے قرآن مجید میں فیصلہ فرما دیا۔ کوئی بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے نا تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو بھی انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسی خوش نصیب جوان ہے کہ اللہ کی طرف دنیا میں رضا کی ان کو بشارتیں ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بلکہ فرمایا کہ جو صحابہ کی پیروی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے اچھے طریقے سے صحابہ کی چلا اللہ ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے اور صحابہ کی تعداد 1,24,000۔ اس سے کیا حکمت ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کی کمالات کے جامع تھے، کہ اللہ نے تمام انبیاء کی صفات کو نبی السلام کے سینے میں جمع فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے نسبت کا فیض لہرایا اور ایک ایک صحابی کو ایک ایک نبی کی نسبت کا وارث بنا دیا۔ اس لیے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانے ہیں، یہ ہے مقتدیتم کے اقتدیتم، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے پاس تو سند موجود ہے کہ نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا مطلب کہ نبی اسلام کی سنت کی بھی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو خود نبی اسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں 73 دن ایک دن کا ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا نجات پانے والا کون سا طبقہ ہوگا؟ نبی اسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس طریقے پر چلیں گے وہ ہدایت پانے والے ہیں۔
اب ما انا علیہ واصحابی اس کے حدیث سے یہ لفظ نکالا گیا ہے اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ جس پر میں ہوں یعنی اہل سنت والجماعت اور صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کے ہمیں سید بھی عطا فرمایا ہے اور ہم صحابہ کے مداح ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ شاگردوں کو کوئی تنقید کرے تو یہ اعتراض استاد پہ جایا کرتا ہے، جو صحابہ پہ تنقید کرے گا تو یہ اعتراض نبی علیہ السلام پر جائے گا کہ وہ اپنی شاگردوں کو کامل نہ بنا سکے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوا من بعد غرضا تم ان کو اغراض کا نشانہ بنانا، ومن احبهم فبحبی احبهم جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کے جذبے سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے کو اسی وجہ سے بغض۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھے وہ میرا نبی اسلام سے بغض رکھتا ہے اور جو صحابہ سے محبت رکھے وہ نبی اسلام سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ سب سے آگے نمبر لے گئے، چنانچہ تو نبی اسلام سے محبت ان کو تھی، ایسی محبت کی اونچائی اور بلندی کسی دوسرے کو نہیں تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ کے چنے میں بیٹھے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام دعا مانگتے تھے ایزا عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ ہشام ابو جہل کا دوسرا نام، ابو جہل بھی سردار تھا مگر اللہ نے دیکھا اس کے دل میں کمی تھی تو اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، اس کے بدلے حضرت عمر فاروق نے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات کی تھی کہ یہ نبی ہوتے۔ 18 مقام ایسے تھے ان کی رائے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بالکل مطابق نکلی۔ کان رائے موافقا لوحی والکتاب۔ پھر حضرت عمر حضرت عثمان وہ تو بہت ہی رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے ذکرین بنایا تھا، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو پھر علم کے باپ تھے، نبی اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ چاروں خلفائے راشدین فضیلت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کاملین بندوں میں تھے، ہم ان کی اتباع کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کچھ ایسے صحابہ رسان تشریح کرتے ہیں، سب کو تان کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، توحید کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، جس کی فطرت ٹھیک ہوگی نا وہ توحید کا قائل ہوگا، اور فطرت اس کی لیے خراب ہوگی تو پھر مزید توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے اور اتباع کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جس کسی کو نبی اسلام سے محبت ہوگی وہ یقیناً نبی اسلام کی سنت کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے کہ اتباع کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ اور صحابہ کی جو محبت ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ اگر عقل سلیم ہوگی تو بندہ ان سے محبت کرے گا، اور اگر عقل میں خلل ہوگا، ملک قسم کا بھنگی قسم کا بندہ ہوگا تو بڑے جتنا مرضی اعتراض کرتا ہے۔ لوگ تو خدا سے اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، ہم کسی کو کیا کہیں۔ بس اتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائی، کرتے ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کو
سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، ان کی زندگی جب بھی آپ بات کریں گے بابو میری تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، بھائی تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ مؤرخ شیعہ تھے اور انہوں نے اپنی مرضی کی باتیں تاریخ کے اندر لکھ دی۔ ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آنے سے نہیں دیکھتے، صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، جو مستند چیز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے صحابہ کرام کے دلوں کی شہادت سے گواہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ قرآن مجید کی گواہی ہے صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی کے اوپر۔ پھر دوسری گواہی میں اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ نے اتنی محبت کی کہ اگر کسی کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو اس کا دل تڑپتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ایک نوجوان صحابی کو عبداللہ ان کا نام تھا، نبی صاحب نے کو دیکھا اور ارشاد کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے سینے میں محبت الہی کے بھرے ہونے کی گواہی نبی نظام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگ جن کے سینے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے ان پر ہم کہتے ہیں کم عمل بے عمل کریں بیٹھ کے، تو یہ چیز غیر مناسب ہے۔ اس لیے جہاں آپ دیکھیں گے کسی بندے کو کہ یہ صحابہ پہ تان تشریح کر رہا ہے تو وہ خاطب الجاہلون قالوا سلاما، ایسے جاہلوں سے ایک طرف ہو جائیں اور ان کو ان کے حال سے چھوڑ دیں اور دعا مانگے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ سب کو تان کرتا ہے اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی خیر منائیے اور اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کی جماعت کے ساتھ محبت رکھیے۔ حدیث مبارکہ میں المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اگر ہمیں ابوبکر عمر عثمان علی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گے۔ پھر قرآن مجید میں تیسری شہادت صحابہ کرام کے دلوں میں پاکیزگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ان کے دل میں پہلے بھی ایمان بہت زیادہ ہے، لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن سن کے ان کا ایمان اور بھی زیادہ موٹا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اسلام کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں عطا فرمائی۔ تورات یعنی جب وہ نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں کر دیے۔ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، اب اللہ نے آسمانی کتابوں میں جن ہستیوں کے تذکرے کر دیے ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے۔ ان کی صفات اللہ بیان فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، یہ معہ سے مراد ابوبکر صدیق ہیں جن کو مقام معیت حاصل تھا۔
پھر فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں جو کفار پر اشداء تھے اور آپس میں رحیم و کریم تھے۔ رحماء بینہم میں حضرت عثمان غنی نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے سارے ظلم اپنے اوپر برداشت کر لیے مگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کی۔ پھر آگے تراہم رکعاً سجدا، اس سے مراد حضرت علی نام ہے کہ وہ ہر وقت مسجد نبوی میں نماز میں تلاوت سجدے میں مشغول رہتے تھے۔ تو نبی اسلام کے چاروں یاروں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے۔ یہ کسی کوئی نصیب جماعت ہے، اللہ اپنے کلام میں ان کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ اب ان سے ہم محبت رکھیں گے تو ہم بھی اللہ کے یہاں محبوب بن جائیں گے، اور اگر دل کے اندر کوئی ان کے بارے میں خرچ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ان کے ہمیں بھی شمار فرمائے۔ یہ ایسی اخلاص والی ہڈیاں تھیں کہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ اعلیٰ۔ چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کا ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا اس سے افضل ہے۔ یعنی وہ چند کلو جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے اس پر جو اجر ملے گا، بعد میں آنے والوں کو احد پہاڑ خرچ کرنے سے کوئی اجر نہیں مل سکتا۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں 9 جنگیں رہی، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور ان کے زمانے میں بڑا امن تھا، بڑی عدالت تھی، بڑا انصاف تھا۔ تو کسی نے ایک امام سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ کا افضل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاید پوچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ سیدنا امیر معاویہ نے نبی اسلام کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا تو ان کے گھوڑے کے نسلوں میں جو مٹی چلی گئی تھی وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ تم تو صحابی کی بات کرتے ہو، ان کے گھوڑے کے نسلوں میں جو مٹی گئی وہ بھی افضل ہے عمر بن عبد العزیز۔ تو درجے اس سے بلند، اللہ نے ان کو شرف بخشا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنی مبارک آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور نبی علیہ السلام کے عاشقین کہلائے۔ بنو انگلیاں کٹیاں، آقا کے دیوانے نے جانا وار کٹیاں، پیار دی حسین وسیلوں نے عاشقین تھی، جگ سے حسینہ بنو بد کے حسین۔ بعد میں سناوا ایک ایسے مہاجرین تھی، جگ سے حسینہ بنو بد کے۔ تو نبی علیہ السلام حسن صورت میں بھی سب سے اعلیٰ، اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ، علم میں بھی سب سے اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی باقی انبیاء کے شاگردوں سے اعلیٰ بن گئے اور آگے نکل گئے۔